السلام علیکم، ویلکم ٹو لیٹس کوک ٹوگیدر گڈیو میں۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور بہت خوشی کی بات ہے اور ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ ساری چیزیں پیک کر لیں کیونکہ وار کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، اور پھر اچانک سے ہمیں خبر ملی کہ ہم جا سکتے ہیں، وار سٹاپ ہو گئی ہے اور اس سے نیکسٹ ڈے ہماری فلائٹ تھی۔ ٹائم اتنا شارٹ تھا کہ ہمیں جیسے 3 بجے ہمیں پتہ چلا تو نیکسٹ ڈے ہماری فلائٹ ہے ارلی، تو ہمیں بس وہ 3 بجے سے لے کے جتنا بھی ٹائم تھا اور اس ٹائم میں ہمیں ساری چیزیں ریڈی کرنی تھی اور ہر چیز ہم نے پیک کرنی تھی، بچوں کی اپنی باہر سے جو چیزیں لانی تھی وہ لے کے آنی تھی، پھر دوائیاں لینی تھی، مطلب ایوری تھنگ ہمیں ان 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں ہر چیز کرنی تھی۔ تو وہ اتنا ایسا ٹائم تھا کہ ہم کسی سے بات نہیں کر پا رہے تھے اور ہم بس لگے تھے کہ ہم اپنی چیزیں اکٹھی کر لیں۔ ہر چیز ہم نے لے کے بازار سے، پھر ہم بیٹھے رہے تقریباً 2 سے صبح کے 3 بج گئے تھے کہ ہماری پیکنگ ختم ہو۔ اس کے بعد ہم نے صرف 2 یا 3 گھنٹے ہم سوئے ہیں، بس ہارڈلی 2 گھنٹے سوئے ہوں گے، پھر اٹھ گئے، پھر سب نے تیاری کی کہ ایئرپورٹ نکلنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ جلدی جانا ہوتا ہے، تو انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے ہمیں ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے پہلے جانا ہوتا ہے اور ہمارے گھر سے بھی وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ تو اس حساب سے کرتے کراتے ملتے ملاتے سب کو پھر بھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا۔ ہماری 1 بجے فلائٹ تھی تو ہم تقریباً گھر سے ہم 10 بجے نکلے ہیں۔ شکر الحمدللہ ہم ٹائم پہ پہنچ گئے تھے۔ سارے سوٹ کیس، ہمارے پاس سوٹ کیس کم تھے، ہمارے پاس زیادہ ہونے چاہیے تھے، اور لیکن ہمارے پاس 6 ہینڈ کیری تھے اور باقی سوٹ کیس تھے، ٹوٹل ہمارے پاس 17 تھے، مگر وہ کم تھے، ہم 24 لے کے جا سکتے تھے، تو اس لیے وزن کا کوئی ایشو ہی نہیں بنا، بس فوراً سے دیا اور ہمارا ہو گیا، بورڈنگ پاس مل گئے۔ اس کے بعد جا کے ویٹنگ روم میں بیٹھ گئے، وہاں میں ویڈیو نہیں بنا سکی اور وہاں پہ کافی وغیرہ جو بھی ہم نے لینا تھا ڈرنکس لیے اور پھر جلدی جلدی ختم کی کیونکہ فوراً سے فلائٹ کا ٹائم تھا، کیونکہ ڈرنکس فلائٹ کے اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ پھر ہم گئے جہاز کے اندر اور اپنی اپنی سیٹس لی سب نے۔ میرے بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے اور میں بہت زیادہ تھی کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اپنی فیلنگز کی، مجھے کتنا انتظار تھا اس دن کا۔ تو وہی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو انسان جاتا ہے، یہ کوئی انسان کی پلاننگ ہے ہی نہیں نا اس میں، بالکل انسان لاکھ کروڑ کر لے چیزیں، لیکن جب اللہ نے چاہنا ہے نا تبھی ہم اللہ کے گھر جا سکتے ہیں۔ بن بلائے کے تو وہاں پہ سین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے بس وہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری باری آ گئی تھی تو ہم سب ریڈی ہو گئے اور ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی وار کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں، مطلب میڈل ایسٹ میں ہی جا رہے ہیں جہاں پہ وار لگی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں پہ وار کا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ اللہ کے گھر میں اتنا سکون، اتنا زیادہ، اور وہ کوئی فضا ہی اور ہے۔ میں سب سے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ نا کچھ اور ہے، مطلب وہ کوئی اور جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے، اور بہت اچھا لگے وہاں جا کے ہمیں بہت زیادہ۔ اور پھر ہم لوگ سارے، یہ فلائٹ ہماری جو ہے پہلی فلائٹ، یہ ہم ٹرکی جا رہے تھے اور یہ 11 آورس کی تھی۔ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں، بچے بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے کافی کیونکہ فلائٹ بہت لمبی تھی اور کبھی ہم اتنی لمبی فلائٹ لی نہیں اب بچوں کے ساتھ، عرصہ ہی ہو گیا۔ تو لیکن مجھے تو اتنی خوشی تھی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اور جو ترکش ایئر لائن ہے ان کا سارا کھانا حلال ہوتا ہے، تو آپ کوئی سی بھی چیز آرڈر کر سکتے ہیں، اس میں ایکسیپٹ کچھ ڈرنکس ہیں جو آپ نہیں لے سکتے، لیکن باقی ساری چیزیں حلال ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں۔ تو بہت اچھا مزے کا کھانا ان لوگوں نے دیا تھا اور بہت زیادہ دے رہے تھے جو ہم سے ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کھانا ہمیں تقریباً جہاز میں جب ہم بیٹھے ہیں اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے ہمیں کھانا دے دیا۔ اس کے بعد کھانے کے بعد سب میں چائے یا کافی جو بھی اپنے پینا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ پھر جب سارے کھانا کھا لیتے ہیں وہ برتن لے جاتے ہیں، اپنی ٹیبل ہم بند کر دیتے ہیں
اور اس کے بعد سب کی لائٹس انہوں نے آف کر دیں کہ اب سو جائیں. تو یہ ایک لمبی سلیپ تھی، مطلب یہ نہیں تھا کہ 4 گھنٹے کی سلیپ ہے یا 5 کی. یہ تقریباً انہوں نے ہمیں جب 11 گھنٹے کی تھی فلائٹ، تو یہ والی سلیپ انہوں نے ہمیں کافی لانگ دی تھی، جیسے کوئی 8 آورس نا. اس کے بعد مجھے لگتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز سکپ کی ہیں بنانی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ والا جدہ کا ایئرپورٹ ہے. مجھے شاید لگ رہا ہے کیونکہ میں بھول گئی ہوں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ یہ جدہ کا ایئرپورٹ ہے یا یہ ترکی کا ہے، کیونکہ ترکی میں یہ تھا کہ ہم باہر ہی نہیں گئے نا، ہم اندر سے چلے گئے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جدہ کا ہے. اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ مجھے کامنٹس کر کے بتائیں، کیونکہ میں ویڈیو ایسے بنا رہی تھی، بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی، تو میں نے مینشن ہی ساتھ میں کیا نا. ورنہ موسٹ آف دا ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں، وائس اوور کرنے سے پہلے ہی میں اس ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ یہ جگہ وہ کون سی ہے نا. اگر کوئی گیا ہو عمرے پہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی فیلنگز ہوتی ہیں، کیسے انسان کتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ اور خوشی کے ساتھ جاتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنے، اور حقیقت ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. اس ٹائم تک ہم لوگ بہت تھک چکے تھے، بہت زیادہ، اور ہم نے کافی واک بھی کی جہاز کے اندر. اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں. جب بہت سارے گھنٹے ہو جاتے ہیں پھر لوگ باری باری واک کرتے ہیں. تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، کچھ نے وضو کرنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو بس اسی لیے پھر واک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم مکہ پہنچ گئے تھے، اور مکہ کی فضا، ہوا اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی، کوئی گرمی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا. گرمی بھی نہیں تھی، بہت ٹھنڈ بھی نہیں تھی، بہت پیارا موسم تھا. ٹھنڈی یخ ہوائیں چلتی تھی، اتنا اچھا لگتا تھا. اور اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے تاکہ ہم اپنے کمرے، ہم آلریڈی کمرے سے ہو آئے ہیں ایک بار. ہم نے اپنی چیزیں رکھ دیں اور ہم نے اپنی دوائیاں رکھ دیں، کیونکہ اتنا ٹائٹ تھے سب لوگ کہ ٹائلینول یا آئیبوپروفن کچھ کھانی ہی پڑنی تھی، کیونکہ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں. پھر عمرے کے لیے بھی جانا تھا ہم نے، تو بس اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہو گیا. ہم لوگ تقریباً ہم نے 3 گھنٹے ہم رکے ہیں آنے کے بعد، تھوڑا ریلیکس کیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جہاز میں نیت کا کہہ دیتے ہیں کہ آپ نیت کر لیں مکہ سے باہر ہی، اور سب لوگوں نے نیت کر لی تھی مکہ سے باہر ہی. اور جب ہم آ رہے تھے ترکی سے جدہ تو ساری فلائٹ ہی عمرہ کے لوگوں کے لیے تھی، اور سارے کے سارے جتنے بھی اس جہاز میں لوگ تھے سب کے سب شکاگو امریکہ سے جا رہے تھے. موسٹ آف دا لوگ نا، مطلب ایک اسکول تھا اسلامک اسکول جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو عمرہ کے لیے لے کے جا رہے تھے. اس میں لڑکیاں اور لڑکے سارے تھے ینگ، جیسے 18 یا 16 اس طرح تھے، مگر سب لوگ جہاز میں الگ الگ بیٹھے. جیسے لڑکیاں ساری ایک سائڈ پہ، لڑکے سارے. اتنا اچھا لگ رہا تھا. ساتھ ان کے ٹیچرز تھی، وہ اتنا زبردست تھا. ہمیں جدہ سے ہی ہمیں فیلنگز آنے لگیں کہ عمرہ شروع ہو گیا جیسے نا، بہت اچھا لگا. پھر مکہ سے باہر ہی نیت کرنی ہوتی ہے، وہ اسپیکر پہ بول دیتے ہیں کہ آپ لوگ نیت کر لیں، احرام باندھ لیں، وضو کر لیں. پھر وضو کرنے کے بعد آپ نے جب نیت کر لیتے ہیں تو پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں تاکہ عمرے کی نیت ہو جائے نا آپ کی. تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، پھر احرام نہیں کھولتے. اب ہم ریڈی ہیں عمرے کے لیے. اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا، آپ سب کو میں کعبہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ. اپنا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.